أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. اقرأ باسم ربک. آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. الذی خلق، جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتڑے سے. اقرأ، آپ پڑھیے. وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑے کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے. علم الانسان، سکھایا انسان کو. ما لم یعلم، وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا، خبردار. ان الانسان، بے شک انسان. لیطغی، البتہ سرکشی کرتا ہے. ان رآہ، کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو. استغنا، بے پرواہ. ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. ارأیت الذی، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو. ینہا، جو منع کرتا ہے. عبداً، بندے کو. اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت، آپ بتلائیے. ان کان علی الہدی، اگر ہے وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر. او امر بالتقوی، یا وہ حکم دیتا ہے پرہیزگاری کا. ارأیت ان کذب وتولی، آپ بتلائیے اگر وہ روکنے والا جھٹلاتا ہے اور اعراض کرتا ہے. الم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا. بأن اللہ یری، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. کلا، خبردار. لئن لم ینتہ، اگر یہ باز نہ آیا. لنسفعا، البتہ ہم گھسیٹیں گے. بالناصیۃ، پیشانی سے پکڑ کر. ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، جو پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے. فلیدع، پس وہ بلائے. نادیہ، اپنی مجلس والوں کو. سندعو، ہم بلائیں گے. الزبانیہ، پیدل سیاست کرنے والے فرشتوں کو. کلا، خبردار. لا تطعہ، آپ اس کی اطاعت نہ کرے. واسجد، اور سجدہ کرو. واقترب، اور قریب ہو جاؤ. اس سورت کا نام سورۃ العلق ہے. دوسری آیت کریمہ میں علق کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے. یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. پوری تو نہیں، لیکن اس کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، تو نزول کے اعتبار سے اس کا پہلا نمبر ہے. اس کا 1 رکوع اور 19 آیتیں ہیں. اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے. یہ غار حرا جبل نور کی چوٹی پر آج بھی اصلی شکل میں موجود ہے. پہلی کتابوں میں جبل نور کا نام فاران تھا. یہ کافی دشوار گزار
پہاڑ ہے، اس پر چڑھنا کافی مشکل ہے، ہمت والے لوگ چڑھتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجورے، پانی کی راہی، ستو اور خشک روٹی جو بھی خوراک اس وقت میسر ہوتی تھی ساتھ لے کر کئی کئی دن اور راتیں وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ پیغمبر پیدائشی طور پر موحد ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی شرک کے قریب نہیں جاتا۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین تو اکثریت نے مسح کر دیا تھا، لیکن کچھ خال بندے اس دین پر چلنے والے موجود تھے۔ انہی لوگوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے چند دن پہلے فوت ہو گئے تھے۔ یہ مشرکوں کی سخت تردید کرتے تھے کہ ظالموں، تم نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بت پرستی شروع کی ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ تو خیر، حضرت جبرائیل علیہ السلام جبل نور پر انسانی شکل میں تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا، اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور کہا، اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ لگا کر زور سے دبایا اور کہا، اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ لگایا اور کہا، اقرأ، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، سے لے کر ما لم یعلم تک پہلی والی وہی نازل ہوئی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کو قاعدہ پڑھاؤ، کہو پڑھ بسم اللہ، تو وہ ساتھ پڑھتا ہے، جو کہتے جاؤ گے وہ ساتھ پڑھتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی اور ذہن بھی کامل اور صاف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ پڑھنے میں کیا دشواری تھی؟ اور فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ کپڑے پر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کے متعلق مجھے فرما رہے ہیں کہ پڑھو، تو فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بعد میں حقیقت کھلی اور وہ کپڑا تو جبرائیل علیہ السلام اپنی یادداشت کے لیے لائے تھے، پڑھنا تو زبانی تھا۔ جس وقت یہ پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا جو ہے وہ 15 سال گزر چکے تھے، اور حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہم سب پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت والے سال پیدا ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر تشریف لائے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا گیا۔ فرمایا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بڑے حوصلے والی بیوی تھی، کہنے لگی، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل پہلے مشرک تھا، پھر عیسائی ہو گیا۔ لوگوں کو انجیل عربی اور عبرانی زبان میں لکھ کر دیتے تھے اور لکھوا کر اپنا وقت گزارتے تھے۔ اس وقت وہ نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس لے گئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے سے سنو، یہ کیا سناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبل نور کی چوٹی پر غار حرا میں تھا، میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اقرأ، پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ مجھے سینے کے ساتھ لگا کر زور سے دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ اس نے مجھے سینے کے ساتھ لگا کر دبایا، پھر وہ پڑھتا
گیا، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ذالک الناموس الذی، یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جس وقت لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں گے تو میں یہاں تمہاری مدد کروں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگ یہاں سے نکالیں گے؟ اس نے کہا ہاں، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہنی ہے وہ جس پیغمبر نے بھی کہی ہے اس پر سختی آئی ہے، بعض کو قتل کیا گیا اور بعض کو نکالا گیا۔ ورقہ بن نوفل فوت ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ان کو ایسا لباس پہنے ہوئے دیکھا کہ وہ دوزخیوں کا نہیں ہو سکتا، وہ جنتیوں کا لباس ہے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں گے تو میں پوری قوت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ یہی تصدیق ہے، اس لیے اسماء الرجال والے فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، لیکن ان سے پہلے واضح طور پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی تھی، لہذا اولیت ان کو حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ تو اس موقع پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ فرمایا اقرأ، پڑھ، بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من علق، لوتڑے سے۔ منی کے قطرے کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے خون کا لوتڑا بنا دیتا ہے، پھر وہ سخت ہو کر بوٹی بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے انسانی ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ، پھر 4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں روح پھونک دیتے ہیں، 5 ماہ بچہ بغیر سانس لیے ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، مرتا نہیں ہے، مگر وہی بچہ پیٹ سے باہر آنے کے بعد ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں ہوا نہ ہو تو مر جاتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کم و بیش 5 ماہ تک ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے جہاں ہوا کا کوئی راستہ نہیں۔ فرمائے اقرأ، آپ پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب بڑے کرم والا ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے، قلم کے ذریعے نشر و اشاعت ہوتی ہے اور علم پھیلتا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا، ان چیزوں کی تعلیم دی جن کا اس کو علم ہی نہیں تھا۔ دنیا کا علم حاصل ہوا، آخرت کا بھی علم حاصل ہوا۔ آج انسان زہرہ ستارے تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اظہار نبوت کیا، تو سب سے پہلے ابو جہل مقابلے میں آیا۔ یہ بڑا اکڑ مزاج اور ضدی آدمی تھا۔ یہ مکہ مکرمہ کا ابو الحکم یعنی چیف جسٹس تھا۔ اس نے سمجھا کہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تو میری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی، تو مخالفت شروع کر دی۔ کلا ان الانسان لیطغی، میں انسان سے مراد ابو جہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، خبردار، ان الانسان، بے شک انسان، یعنی ابو جہل، لیطغی، البتہ سرکشی کرتا ہے، نافرمانی پر تلا ہوا ہے۔ کیوں؟ الرآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، بے پرواہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مالی اعتبار سے، کہ مکہ مکرمہ میں دوسرے نمبر کا مالدار تھا، پہلے نمبر ولید بن مغیرہ کا تھا، جو مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ مکہ مکرمہ میں اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا۔ فرمایا اے انسان، ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔
قیامت کو نہ بھولنا، رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دنیا میں کتنی دیر زندہ رہو گے، کتنا کھالو گے، کتنا استعمال کر لو گے، کتنا عرصہ سرکشی اور نافرمانی کرو گے، ایک دن رب کے پاس جانا ہے اور نتیجہ بھگتنا ہے۔ یقین جانو جس آدمی کا یہ پختہ عقیدہ ہو کہ رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور مجھ سے پوچھ گچھ ہونی ہے، اول تو وہ گناہ ہی نہیں کرے گا۔ اگر با مقتضائے بشریت ہو گیا تو اصرار نہیں کرے گا، فوراً توبہ کرے گا۔ اور وہ آدمی جو موت، قبر، آخرت سے بے فکر ہے، اس کی زندگی حیوانوں والی ہے، جو چاہے کرتا پھرے، آخرت میں رسوا ہوگا۔ فرمایا رأیت الذی، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو، یعنی ابو جہل کو، ینہا وہ روکتا ہے عبدن بندے کو، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وہ منع کرتا۔ پہلی وحی کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتلایا کہ اس وقت نفلی نماز تھی، فجر، چاش اور عصر کی۔ یہ 3 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے مسجد حرام میں۔ اس وقت مسجد حرام کا تھوڑا سا رقبہ تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے تو ابو جہل کہتا کہ اگر میں نے تجھے دوبارہ نماز پڑھتے دیکھا تو تیری گردن کچل دوں گا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ ایک دن وہ اس ارادے کے ساتھ آیا کہ جس وقت یہ سجدے میں جائیں گے تو میں ان کی گردن پر چڑھوں گا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر آگے بڑھا، مگر فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوئی، تم جلدی واپس لوٹ آئے؟ کہنے لگا مجھے خندق نظر آئی جس میں آگ تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آگے بڑھ کر مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ فرمایا رأیت ان کان علی الہدی، آپ بتلائیے کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا بندہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم کرتا ہو، وہ اچھے کام کرتا ہے اس لیے یہ منع کرتا ہے۔ ارائیتا، کیا دیکھا ہے تو نے، ان کذبا، اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہے، وتولا، اور اعراض کرتا ہے حق سے، عالم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، بان اللہ یرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کی سرکشی کی تمام حرکات کو۔ یہ جو روکنے والا ہے بد کا کردار ابو جہل عمر بن ہشام، اس کو علم نہیں ہے کہ رب تعالیٰ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہا ہے، کب تک یہ روکے گا اور کس کس کو روکے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، سورہ رحمان شروع کی ہوئی تھی، کافروں نے آ کر اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گرے۔ اس کے چند دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما زال اعزتاً مذ اسلم عمر، جس دن حضرت عمر ایمان لائے اس کے بعد ہم طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ پہلے جو لوگ ہم پر سختی کرتے تھے اب سختی نہیں کرتے تھے بلکہ ڈرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے مظلوموں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، غلاموں پر، لونڈیوں پر۔ فرمایا کلا لئن لم ینتہی خبردار، البتہ اگر وہ روکنے والا باز نہ آیا، لنصفعن، البتہ ہم گھسیٹیں گے، بالناصیۃ، پیشانی سے پکڑ کر، یعنی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر، ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، جو پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے، یعنی ہمارے فرشتے آئیں گے بالوں سے پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ یہ کون ہوتا ہے ہمارے بندے کو نماز سے روکنے والا؟ ابو جہل یہ بھی کہتا تھا کہ میری مجلس تو آدمیوں سے بری ہوتی ہے، تیرے ساتھ کتنے آدمی ہیں، یہ حباب، یہ بلال اور چند لولے لنگڑے تیرے ساتھ ہیں جن پر فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس وہ بلائے اپنے مجلس والوں کو۔ نادی کا معنی ہے مجلس، محفل،
جس مجلس اور محفل پر گھمنڈ کرتا ہے بلائیں ان کو سند و زبانی، ہم بلائیں گے پیدل سیاست کرنے والے فرشتوں کو۔ زبانیہ زبنیتن کی جمع ہے، دراصل اس عملے کو کہتے ہیں جو سختی کے ساتھ مجرم سے جرم کا اقرار کرائیں، جیسے پولیس والے کی مار کر جرم کا اقرار کروا دیتے ہیں۔ بعض بے گناہ بھی اقرار کر لیتے ہیں مارنے سے بچنے کے لیے۔ تو زبانیہ فرشتوں کا وہ سخت محکمہ ہے جو یضربون وجوہہم وادبارہم، جان قبض کرتے ہیں وقت کافروں کے منہ اور پشتوں پر کوڑے برساتے ہیں، وہ مرنے والا ہی جاتا ہے، دوسرے کو علم نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ہم بلائیں گے اپنے پٹائی کرنے والے جتھے کو، سٹاف کو، کلا خبردار، لا تطیعوا، آپ اس کافر کی اطاعت نہ کریں، نماز سے نہ روکیں، جتنا آپ کا جی چاہتا ہے ڈٹ کر نماز پڑھیں، وسجد اور سجدہ کر اپنے رب کے سامنے، واقترب اور قرب حاصل کر اپنے رب کا، اس کافر کے کہنے میں نہ آنا۔ یہ سجدے کی آیت ہے، جو آدمی اس آیت کو پڑھے گا اس پر بھی سجدہ واجب ہے، اور جو سنے گا اس پر بھی سجدہ واجب ہے۔ مثلا اب میں نے پڑھی ہے اور جن مرد اور عورتوں نے سنی ہے سب پر سجدہ واجب ہو گیا ہے۔ اب تو وقت نہیں ہے سجدہ کرنے کا، کیونکہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، تھوڑی دیر بعد سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں، وضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، نماز کا وقت بھی ہونا، سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور غروب ہونے کے وقت اور زوال کے وقت نہیں کر سکتا، ان 3 وقتوں کے سوا جس وقت چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ عصر کی نماز کے بعد بھی سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی تلاوت کا سجدہ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ فجر اور عصر کی نماز اور کے بعد نفلی نماز نہیں پڑھ سکتا، نمازی جنازہ پڑھ سکتا ہے، قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔